بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صالحہ جمع صالحات، نیکی نیکیاں۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بے شک اللہ تعالی داخل کرے گا ایمان و عمل صالح والوں کو جنتوں میں، جن کے درمیان میں سے نہریں ہو کر کے گزرتی ہیں۔ بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس سے تھوڑی پہلے سورہ الحج ہی کی آیت نمبر 11 میں فرمائے، آیت نمبر 11 میں بعض لوگوں کے منافقانہ اور موقع پرستانہ رویے کا ذکر فرمایا کہ وہ اسلام کا، انصاف کا اور سچائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار تو ہوتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ ایسا کرنے کے نتیجے میں انہیں مفادات حاصل ہو۔ اور اگر ایسا کرتے ہوئے انہیں مفاد حاصل نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہونے کا خدشہ انہیں لائق ہونے لگتا ہے، تو وہ اسلام، انصاف اور سچائی سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس سے یا انہیں فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر وہ آزمائش میں پڑتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ خاسرت دنیا والآخرہ، ان لوگوں نے اپنی دنیا بھی خراب کر ڈالی اور ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس آیہ کریمہ میں منافقانہ رویے کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ منافق لوگ موقع دیکھتے رہتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں۔ ان کا اچھائی کو اچھا کہنے، انصاف کو انصاف کہنے اور سچائی کا ساتھ دینے کا ایک ہی معیار ہوتا ہے کہ ان کو ایسا کرنے سے فائدہ یا مفاد حاصل ہو۔ چنانچہ جب انہیں مفاد ہوتے نظر آتا ہے
تو وہ اسلام، انصاف، سچائی کا ساتھی بن جاتے ہیں، اور جب جب انہیں لگتا ہے کہ سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے ان کے مفادات دو پر لگیں گے تو وہ سچائی سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ بڑے مفاد پرست ہوتے ہیں اور بڑے موقع پرست ہوتے ہیں۔ ان کی ایک دو اور کمزوریاں ذکر ہوئیں، اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، سورہ الحج کی آیت نمبر 14 جو میں نے پڑھی، کہ بے شک اللہ ایمان والوں کو وعامل الصالحات، صالحات صالحہ کی جمع، اور اعمال صالحہ یا نیک عمل کرنے والوں کو داخل کرے گا جنات تجری من تحتہا الانہار، جنتوں میں، باغات میں، جن کے درمیان میں سے نہریں گزر رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ منافقانہ اور موقع پرستانہ رویے کی نشاندہی کرنے کے بعد یا اس کے مقابلے میں ایمان و عمل صالح کا ذکر فرمایا، اور اس کے صلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عمل صالح کے نتیجے میں عمل صالح کرنے والے لوگوں کو جنتیں نصیب ہوں گی۔ گویا منافقانہ اور موقع پرستانہ رویے کے مقابلے میں اعمال صالحہ کا لایا جانا یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر منافقانہ رویہ اور موقع پرستانہ روش یہ منافقوں کا طریقہ ہے اور گناہ کے کام ہیں، تو اس کے مقابلے میں نیکی کا کام یا نیکی کے کام یہ ہیں کہ کوئی ایمان کے بعد عمل صالح کرے، اور عمل صالح سے مراد یہاں یہ کہ وہ ہر طرح کے مفادات اور ہر طرح کے فائدوں سے بالا ہر حال میں اسلام کا، انصاف کا، حق کا اور سچائی کا ساتھ دے، قطع نظر اس کے کہ ایسا کرتے ہوئے اس کو فائدے ملتے ہیں یا اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس رویے کا نتیجہ بتایا کہ خاسرت دنیا والآخرہ، کہ اس رویے کے حامل لوگ اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں اور ان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان قرآنی آیات کو سامنے رکھنے کے بعد کہ موقع پرستانہ اور منافقانہ رویے کی بجائے ہر حال میں سچائی کا ساتھ دیے رہنا دراصل نیکی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان اسی منافقانہ اور موقع پرستانہ رویے کو اپنائے ہوئے ہے۔
زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیتا ہے، اور وہ بھی جو پڑھتا ہے سو پتہ ہے، تاہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیتا ہے، اور نماز بھی اس لیے کہ نماز پڑھتے ہوئے نہ ہی اس کو کسی قسم کا مالی معاشی نقصان ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ سیاسی طور پر نقصان میں جاتا ہے۔ اس کے برعکس رشوت، سود اور ناجائز ذرائع سے کمائی، ان کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ ان کو چھوڑنا بھی اسی طرح اللہ کا حکم ہے جس طرح نماز کا پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنے کی صورت میں وہ مالی طور پر گھاٹے کی طرف جاتا ہے، وہ کلاش ہوتا ہے، وہ غریب ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں، مالی مفاد ہی نہیں، معاشی مفاد ہی نہیں، سیاسی مفاد بھی اس کو اتنا عزیز ہے کہ وہ انصاف، اصول، حق سچ کا ساتھ دیتے ہوئے بار صورت یہ دیکھتا ہے کہ ایسا کرتے ہوئے اس کو سیاسی فائدہ پہنچتا ہے یا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا ذاتی فائدہ، اپنا خاندانی، قبیلائی اور برادری مفاد سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے، رائے قائم کرتا ہے کہ مجھے کس رائے پہ رہنا ہے، مجھے کس کا ساتھ دینا ہے، اور کس کا ساتھ دینے سے مجھے باز رہنا ہے۔ گویا یہ بھی اسی طرح کا موقع پرست ہے، حالات دیکھتا ہے کہ اگر اس کے مفاد میں جا رہے ہیں، اس کے خاندان، قبیلے اور برادری، بلکہ ان سب سے بڑھ کر کے اس کے جماعتی مفاد میں جا رہے ہیں، وہ سچائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انصاف بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور حق کو سچ کی رائے دینے کی بات کرنے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہی اس کو لگتا ہے کہ اس کا ذاتی، اس کا خاندانی، اس کا قبیلائی، اس کا برادری، بلکہ ان سب سے بڑھ کر کے اس کا جماعتی نقصان ہوگا، اس کی انصاف پر مبنی رائے دینے سے یا سچ بات کرنے سے یا کسی اصول کا ساتھ دینے سے، تو وہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے، صرف اس لیے کہ ایسا کرتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ذاتی، اس کا خاندانی، قبیلائی، اس کی برادری کا اور اس کی جماعت کا سیاسی نقصان ہوگا۔ یہ رویہ وہی رویہ ہے جو منافقوں کا رویہ تھا کہ وہ مفاد ملنے پر سچائی کا ساتھ دیتے تھے، اور مفاد خطرے میں پڑنے کی صورت میں وہ سچائی سے منہ موڑ لیتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی بائیں ہی نہ صرف اپنے مفاد کو، بلکہ جیسا میں عرض کر رہا ہوں، اپنے مفاد سے بھی اوپر خاندانی، قبیلائی، برادری، بلکہ جماعتی مفاد کو سامنے رکھ کر کے رائے قائم کرتا ہے، رویہ رکھتا ہے، ساتھ دیتا ہے، اور انہی بنیادوں پر وہ پیچھے ہٹتا ہے یا
منہ موڑتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الحج کی آیت نمبر 14 بتاتی ہے کہ نیکوکار وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کے مفاد کو نظر انداز کرتے ہیں، ہر طرح کے مفادات سے بالا ہو کر کے سوچتے ہیں، رائے قائم کرتے ہیں، اور موقع پرستانہ رویے سے وہ دور رہتے ہیں۔ وسلام۔